أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. آج سے ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. جو مجلس ہے یہ قرآن مجید کی تذکیر کی مجلس ہے. تو ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی تمہارا اس میں اسکیم کیا ہے یا پلان کیا ہے. یعنی مختلف، پہلے ہم نے متفرق جو ہے وہ آیتوں کا کیا، پھر اس کے بعد سورہ رعد ایک مختصر صورت تھی اس کا کیا. تو وہ ایسے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں. میں نے ان سے یہی کہا کہ یہ بات کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے یا کوئی اسکیما بنایا جائے یا کوئی ایک خاص ترتیب رکھی جائے، وہ بھی مفید ہوتی ہے. یعنی کسی خاص لینس سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، لیکن قرآن مجید تو مطلب ہر اس کا صفحہ جو ہے وہ ایک مکمل پیغام ہے اور وہ تذکیر ہے، وہ یاد دہانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی. تو یہ خیال کہ بھائی قرآن مجید کا اصل پیغام کیا ہے، قرآن مجید کا مرکزی مضمون کیا ہے یا اس کے مضامین کیا ہیں، اور بہت زیادہ قرآن مجید کی آیات کو سسٹمٹائز کرنا، تو ٹھیک ہے خاص حد تک تفہیم کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کا جو اپنا ایک اسلوب ہے، جو خطبے کا سا انداز ہے، اور اس میں بار بار ایک طرح کے مضامین جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں. تو ہمارا مقصد بس یہاں پر تذکیر بالقرآن ہے، اور قرآن مجید سے جو ہے وہ اس کو سمجھنا، تو ظاہری بات ہے ہم کیا سمجھیں گے، ہم کچھ نہ کچھ اس سے متاثر ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن مجید اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہے، اور ایک پیغمبر ہیں وہ آئے ہیں اور وہ دعوت دے رہے ہیں، اور پیغمبر کیا کی ایک سرگزشت انذار ہے جو اس میں بیان ہوتی ہے. تو سورۃ الانعام کا جو انتخاب کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ حجم کے اعتبار سے یا آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی مکی سورت ہے، اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سب سے بڑی وحی ہے. یعنی سب سے بڑا جو یک بارگی تنزیل ہوئی ہے وہ سورۃ الانعام ہے. یعنی چند آیات کو چھوڑ کر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ الانعام جو ہے وہ پوری کی پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں یہ آیت جو ہے وہ اتاری گئی، یہ سورت اتاری گئی. جیسے سب سے چھوٹی وحی جو ہے وہ کہا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ غیر اولی الضرر، مجھے ایک حصہ ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ. تو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ غیر اولی الضرر یہ حصہ ہے جو سب سے چھوٹا چنک ہے جو قرآن مجید کا نازل ہوا. تو سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی سورت ہے اور یہ یک بارگی نازل ہوئی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ جو تدریج ہوتی ہے وہ گویا احکامات میں ہوتی ہے، اور اس میں پچھلی شریعتوں میں بھی اور بعد کی شریعتوں میں بھی کچھ نہ کچھ نسخ ہوا ہے، کچھ تدریج ہوئی ہے. اسی طریقے سے احکامات ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے بندے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں ویسے ویسے وہ نازل کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ سورت جو ہے وہ اصول دین کو بیان کر رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ یک بارگی نازل ہوئی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تعلم علم الاصول واجب علی الفور لا علی التراخی، کہ چونکہ علم اصول اس میں بیان ہوئے ہیں. یعنی علم اصول کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، معاد ہے، عدل ہے، وعد ہے، وعید ہے.
تو یہ اصول دین ہے. تو اصول دین میں تاخیر نہیں ہوتی، اس میں ترتیب نہیں ہوتی، وہ گویا سب کو ماننا ہے اور یک بارگی ماننا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے. اور جیسے ہمارے ایک استاد بھی کہا کرتے ہیں نا کہ بھئی قرآن مجید کے حوالے سے ایک جو بڑا مطالبہ ہے وہ تسلیم کا ہے، دوسرا مطالبہ جو بڑا ہے وہ تعمیل کا ہے، اور تیسرا مطالبہ تحویل ہے یا تحقیق اس کو کہتے ہیں. تحویل کو ان معنوں میں وہ لیتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید کے مطابق اپنے حال کو بدلنا، اپنے اسٹیٹ آف بینگ کو بدلنا، یا تحقیق بمانی ریئلائزیشن، یعنی کچھ چیزوں کو ریئلائز کر لینا. تو بہر اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہم ہے، اور بہت سے لوگوں نے جو علم کلام ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ سورت جو ہے جو بنیادی عقائد ہیں وہ خاص طرح سے اس کو بتاتے بھی ہیں کہ بھئی اس میں دیکھیں اس کے شروع میں یہ مضامین ہیں، درمیان میں یہ مضامین ہیں، آخر میں یہ مضامین ہیں، اور یہ جو بنیادی جو مضامین ہے علم کلام کے وہ اس کے اندر جیسے کھپ گئے. تو جو بنیادی اس کے اندر مضامین بیان ہوئے ہیں، سب سے بنیادی موضوع جو ہے وہ تو شرک کا ابطال ہے اور توحید کا اس بات ہے. پھر شرک کے ابطال اور توحید کے اس بات جیسی اہمیت کی ایک اور چیز جو ہے وہ آخرت کی دعوت ہے، اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے میں جو اشکالات لوگوں کو ہیں اس کا جواب ہے، اس کا رد ہے. پھر جو قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے، مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی، ان کی جو جاہلیت کے کچھ توہمات تھے ان کی تردید ہے. پھر اصول اخلاق ہیں، یہاں سورہ انعام میں جو ہے وہ کچھ احکامات آئے ہیں جس کے بارے میں کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ وہ تورات کے جو احکام عشرہ ہے اس کا خلاصہ ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس کے سامنے جو مخاطبین تھے، جو اعتراضات کر رہے تھے، جو اشکالات پیش کر رہے تھے، اس کا رد ہے، اس کا جواب ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاں بعض اوقات جو ایک پریشانی اور اضطراب پیدا ہو جاتا تھا کہ ہماری دعوت جو ہے وہ قریش کے بڑے قبول نہیں کر رہے اور ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، تو اس میں گویا اہل ایمان کو تسلی دی جاتی تھی. اور اسی کا جو فلپ سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو منکرین ہیں، جو متمردین ہیں، جو مستکبرین ہیں، ان کو وعید سنائی جاتی تھی اللہ کے عذاب کی. تو یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں اور جو مکی صورتوں کے عمومی مضامین ہیں. اب اس کی ابتدائی چند آیات کا میں تلاوت و ترجمہ کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے اندھیرے اور نور بنائے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں. والذی خلقکم من طین. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا. ثم قضا اجلا. پھر ایک میعاد مقرر کر دی. واجل مسمن عندہ ثم انتم تمترون. اور ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور تمہارے کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ تم کمائی کرتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. اور ان کے پاس ان کی پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا بالحق لما جاءہم. پس
جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ تمکن، وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو، دوسری نسلوں کو پیدا کیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے پھر بھی وہ یہ کہتے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکن، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے، لقضی الامر، تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناہ ملکن لجعلناہ رجلا، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی کسی مرد ہی کو بناتے یا مرد ہی کی شکل میں بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان کو پھر ہم اسی شبہے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. آغاز ہوتا ہے سورہ مبارکہ کا الحمدللہ، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اس کے جو کرشمے ہیں، اس کی جو عنایات ہیں، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تعریف کے معنوں میں بھی. اور وہ چیزیں جن سے انسان متمتع ہوتا ہے، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس وقت اس میں شکر کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو حمد میں ثنا یعنی تعریف اور شکر دونوں شامل. تو کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، پھر اسی نے اندھیریاں اور روشنی بھی بنائے. یعنی یہ قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کو اللہ ہی نے خلق کیا. وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان سے بارش بھی اللہ ہی برساتا ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ کے ہمراہ انہوں نے اور ہستیوں کو بھی خدائی میں شریک کر لیا تھا. تو ان کا اصل جرم انکار نہیں تھا، انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا بلکہ خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیا. اور یہاں خاص طور پہ جو فرمایا کہ اندھیرے بھی اسی نے خلق کیے اور نور بھی اسی نے پیدا کیا. تو رہبت ظلمت میں اندھیرے بھی ہیں اور ظلمت میں برائیاں بھی ہیں، شر بھی ہیں. نور جو ہے وہ علامت نیکی کی بھی ہے، خیر کی بھی ہے، اور ظلمت جو ہے وہ شر کی علامت ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مسئلہ رہا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں اور وہ خدا جو ہے وہ علیم ہے اور وہ قدیر ہے اور وہ رحیم ہے تو پھر اتنا شر کیوں ہے؟
تو ایک جو زرتشتی تھے انہوں نے یہ تصور پیدا کیا کہ اصل میں خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہے۔ تو مطلب خالق نور ایک اور خدا ہے، ایک اور ہستی ہے، اور خالق ظلمت ایک اور ہستی ہے۔ تو جو خیر کا خدا ہے وہ جو ہے وہ یزداں ہے، اور جو شر کا ہے وہ اہرمن ہے، تو اس کی بھی نفی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی یہ کریٹڈ چیزیں ہیں، یہ عوارض ہیں، یہ چیزیں کوئی انڈیپینڈنٹلی موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی نے جو ہے وہ اندھیرے بھی ٹھہرائے ہیں، اور اسی نے نور بھی جو ہے وہ بنایا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اس سب کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر رہے ہیں۔ یعدلون، عدل برابری کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں عدل شرک کے معنوں میں ہے کہ وہ اور ہستیوں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، کہ فلاں فلاں چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور فلاں چیزیں کسی اور مخلوق نے پیدا کی۔ هو الذی خلقکم من طین، اب آسمان و زمین کے بعد گویا انسان کی طرف رخ ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کر دی۔ انسان کی جو تخلیق ہمارے سامنے آتی ہے اس کی ابتدا تو پانی کی ایک بوند سے ہوتی ہے، نطفے سے ہوتی ہے، لیکن یہ جو کہا گیا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، تو ایک تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو انسانوں کے بابا آدم ہیں، یعنی ان کو سیدنا آدم ہم کہتے ہیں، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور صحیح روایات میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف علاقوں سے مٹی لی اور سیدنا آدم علیہ السلام کو خلق کیا، اور اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی فرق ہیں، ان کے مزاج بھی فرق ہیں، ان کے اندر ایپٹیچیوڈ بھی فرق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو نطفہ جو ہے جس کے ذریعے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے، وہ بھی اسی زمین ہی کے جوہر سے بنتا ہے، یعنی انسان جو ہے جو بھی خوراک کھاتا ہے وہ اسی زمین سے ہے، تو اس وجہ سے وہ جو نطفہ ہے اس کا بھی جو جزو اعظم ہے وہ گویا زمین ہی کا مواد ہے۔ تو کہا کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا گیلی مٹی سے، پھر تمہاری ایک اجل مقرر کی، یعنی انسان کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے دنیا میں خلود نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، اور یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں، جو آپ کے مخالفین بھی ہیں، ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو کہا کہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر ہر انسان کی ایک اجل مقرر کر دی گئی، ایک مدت متعین اس کے لیے طے کر دی گئی۔ واجل مسمن عندہ، اور پھر ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، یعنی جس طریقے سے ہر انسان کو موت آنی ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں موت کو اس وقت مانوں گا جب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ موت کب آئے گی، یا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل بتا دیں، تو اسی طریقے سے رسولوں کی قوم پر ایک اور مدت بھی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی ہوتی ہے، تو وہ بھی بار بار کہتے تھے کب آئے گا کب آئے گا کب آئے گا، تو کہا کہ وہ بھی اللہ کے یہاں متعین ہے۔ اور پھر اس دنیا کی بھی اجل ہے، یہ دنیا بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، انسان مخلوق ہے، انسان بھی فانی ہے، کائنات بھی مخلوق ہے، کائنات بھی فانی ہے، تو کہا کہ ایک مدت اس پوری کائنات کی ہے، اور اس کے خاتمے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہ ایک دن آئے گا، اس کی مدت بھی اللہ کے ہاں متعین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی پر کھولا نہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے الساعہ کا علم، تو اس کائنات کی اجل کو الساعہ کہا جاتا ہے، اس کائنات کی موت الساعہ ہے۔ تو کہا کہ ایک اور مدت بھی ہے جو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور وہی زمین میں بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے آسمانوں میں بھی اسی کی ہے، زمین میں بھی اسی کی ہے۔ اور وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور جو زمین میں بھی معبود ہے، نہ زمین میں اس کا کوئی شریک و سانجی ہے، نہ آسمان میں اس کا کوئی سانجی ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ ٹھیک ہے آسمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نہ خدا کی بیٹیاں ہیں نہ خدائی میں شریک ہیں، تو وہ بھی مخلوق ہیں، وہ عباد مکرمون ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں،
ہاں بہت باعزت بندے ہیں۔ تو کہا کہ وہی ہے آسمانوں میں بھی اور وہی زمین میں، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، اور جو کچھ تمہارے بھید ہیں، جو چیزیں تمہاری مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں تمہاری ظاہری ہیں بالکل واضح ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو، جو کسب کر رہے ہو، کسب اعمال کر رہے ہو، اللہ وہ جانتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے امہال کا قانون جاری کر رکھا ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہاں پر انسان کے اعمال کے جو اخلاقی اعمال ہیں فوری نتائج نہیں نکلتے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان نیکی کرنے لگے، اللہ کو ماننے لگے تو وہ ایک دم خوشحال ہو جائے، مالدار ہو جائے، مالا مال ہو جائے، اور جو آدمی اللہ کا انکار کرے یا اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندے، اس پر فوری طور پر کوئی آفت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس وجہ سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور صرف تمہارے ظاہر کو نہیں جانتا، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان منکروں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں آتی ہماری نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو جس طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہیں وہ گویا بالکل حسی معجزے ہیں۔ تو کہا کہ کتنی نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں، ان کے انفس میں کتنی نشانیاں ہیں، آفاق میں کتنی نشانیاں ہیں، پھر ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا نا، کہ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے ان پہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ کتنی نشانیاں ان کے پاس آتی ہیں مگر یہ کہ وہ اعراض کرتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی وہ یہ کہتے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ خاص طور پہ جو اہل کتاب تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھئی جو ہے وہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان کی تائید کریں گے۔ اسی طریقے سے مشرکین میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ کہتے تھے کہ بھئی ان پر کتابیں نازل ہوئیں، انہوں نے تو ناہنجاری کا رویہ اختیار کیا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری طرف کوئی کتاب بھیجے، ہماری طرف کوئی رسول بھیجے تو ہم تو ناقدری نہیں کریں گے، ہم تو اس کو مانیں گے۔ تو کہا کہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب یہ ظاہر بات ہے مکی صورت ہے، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ 8-9 سال جو ہیں 10 سال ہو چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے۔ تو کہا کہ حق ان کے پاس آ گیا، قرآن ان کے پاس آ گیا، پیغمبر ان کے پاس آ گئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر تو نہیں ہے، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو معاذ اللہ ساحر ہیں، یہ تو مجنون ہیں، یہ تو مسحور ہیں، اور ہم تو ان پر جو ہے وہ گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ آئے، بہت سی باتیں کی اور آ کر چلے گئے، تو یہ بس باتیں ہی باتیں ہیں، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ اور ہم کب سے ہمارے کان پک گئے یہ سنتے سنتے کہ بھئی اگر تم بات نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کی طرح تم پر عذاب آئے گا۔ اب 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو کہا کہ بھئی جس چیز کو انہوں نے مذاق کا موضوع بنا لیا ہے، استہزاء کا موضوع بنا لیا ہے، کب آئے گا وہ عذاب، کب پکڑ آئے گی اللہ کی۔ ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یہ دعائیں یہ پکارتے تھے اللہ کو کہ اگر یہ قرآن اور یہ پیغمبر آپ کی طرف سے حق ہیں تو ہم تو نہیں مان دیں، تو ہم پر آپ پتھروں کی بارش کر دیں یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آئیں۔ تو کہا کہ یہ مذاق اڑا لیں، استہزاء کر لیں، ان قریب جس چیز کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ خبریں ان تک پہنچ جائیں گی، وہ نتائج وہ دیکھ لیں گے۔ اور ایسا ہو رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے یثرب کے لوگ قبول کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر مدینہ میں آپ کو تمکن حاصل ہوا اور ان پر پھر وہ عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے، بدر میں، احد میں، احزاب میں، اور اس کے بعد۔
الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا؟ قرن یعنی ایک زمانے کی مدت کو بھی کہتے ہیں، اور اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے مجموعے کو بھی کہتے ہیں، اور قرن بعض اوقات پورے ایک صدی کے لیے بھی قرن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایک زمانے کا پورشن اس کو بھی قرن کہتے ہیں، اس زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں اجتماعی طور پر ان کو بھی قرن کہتے ہیں۔ تو یہاں وہ قوم کے معنوں میں، کہ کیا وہ غور نہیں کرتے، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جن کو ہم نے زمین میں وہ تمکن اور اختیار دیا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی قریش سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو جو طاقت حاصل تھی، عاد و سمود کو جو طاقت حاصل تھی، جو علم تو کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے تھے بستیوں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ تو کہا کہ وہ بہت طاقتور تھے، اور قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے نا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اور کہا کہ یہ جو آپ کا اے نبی آپ کے مخاطبین ہیں، ان کو تو 1/10 بھی نہیں ملا جو ہم نے ان قوموں کو دیا تھا۔ وہ بڑی طاقتور قومیں تھیں، اور بہت جو ہے وہ مرتبے میں بہت اونچی تھیں، اور وہ تو بلکہ دعوے کیا کرتی تھی کہ من اشد منا قوہ، ہم کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں اور قوت میں، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو کہا کہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کو ہم نے زمین میں جو تمکن اور اقتدار دیا تھا ہم نے تمہیں وہ نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہروں کو یا دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، یعنی ان کو معاشی خوشحالی بھی ہم نے بہت دی۔ یمن اور شام کی جو اقوام تھیں وہ بہت زیادہ ہم نے ان کو نوازا، ان کے ہاں کی خوشحالی، ان کا ہریاول وہ غیر معمولی تھا۔ تو کہا قوت و طاقت میں عاد و سمود کے برابر نہیں ہے یہ مشرکین، اور طرف جو ہے مرفہ الحالی میں اور خوشحالی میں قوم سبا ہے، اور جو ہے یمن کے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے شام کی جو قومیں تھیں وہ ان سے کہیں آگے تھیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھئی تاریخ میں کوئی اخلاقی اصول کار فرما نہیں ہے، ایسے ہی جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو ایسے ہی قوموں کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، قومیں اٹھتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ جوانی پر آتی ہیں، پھر مزمحل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور کہا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، گردش زمانہ ہے جس سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید بار بار بتاتا ہے کہ نہیں، پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب جو ہے وہ ان کی اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنا نہیں ہے، یا اور اس کے اسباب نہیں ہے، اس کا سبب اخلاقی ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔ شرک تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ جب ان پر اللہ کے رسولوں نے اتمام حجت کر دیا تو انہوں نے بات مان کے نہیں لی، جیسے مشرکین عرب کا رویہ تھا۔ تو کہا کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد پھر ہم نے دوسری جو ہیں وہ قومیں پیدا کی، دوسری نسلیں پیدا کی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اب یہاں سے آگے جو ان کے اعتراضات تھے نا، یا ان کی جو فرمائشیں تھیں، اس کی طرف جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم آپ پر ایسی کوئی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی
اور پھر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو۔ تو یہ فرمائشیں پچھلی قومیں بھی کرتی رہیں، اور سورہ نساء میں فرمایا نا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ جو اہل کتاب ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں، مانگتے ہیں کہ آپ آسمان سے جو ہے وہ کوئی کتاب نازل کر دیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑے مطالبے کیے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں دکھا دو اللہ تعالیٰ کو بالکل آمنے سامنے۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کو پکڑ لیا ایک کڑک نے ان کے اس ظلم اور بے انصافی کی پاداش میں۔ تو کہا کہ یہ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان پر کوئی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، تو کہا کہ اگر ہم کتاب نازل بھی کر دیں اور وہ دیکھ لیں کہ بھئی یہ جنت سے آئی ہوئی کتاب ہے اور گویا جنت کی مہر بھی ہر صفحے پہ لگی ہوئی ہے، تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ انفس و آفاق کے دلائل کی روشنی میں اور قرآن مجید کے استدلال کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید بار بار ایک بات بیان کرتا ہے کہ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ کسی قوم نے کوئی حسی معجزے دیکھ کر کوئی قوم ایمان لائی ہو۔ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ گویا دلیل کی بنیاد پہ، استدلال کی بنیاد پہ مانتا ہے۔ اور آگے بھی اس طرح آ رہا ہے کہ حسی معجزے کے بعد پھر قوم کی مہلت ختم ہو جاتی، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو نازل تو کر دوں گا، لیکن پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں ایمان لائے گا تو میں ان کو وہ عذاب دوں گا جو میں نے عذاب کسی کو نہیں دیا۔ تو اسی طرح جو ہے قوم سمود کی فرمائش پر جو ہے، جی نہیں مطلب لگتا تو ایسا ہے کہ نہیں اترا، یعنی کہ بھئی وہ اگر چونکہ جو اس کے نتائج تھے وہ پھر سامنے نہیں آئے نا، اور اس طریقے سے اگر ایسا ہوتا تو پھر یعنی اس کا تذکرہ ہمیں بائبل وغیرہ میں ملتا تو ہے، وہاں تو کچھ تفصیلات بھی اس معاہدہ کی ہیں، لیکن بہرحال قرآن مجید نے اس کو نہیں کھولا کہ بھئی اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو کہا کہ اگر ہم کتاب بھی نازل کر دیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کے بھی دیکھ لیں، اس وقت بھی یہ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر ایک اور ان کی فرمائش تھی، وقالو لولا انزل علیہ ملک، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگرچہ یا حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو پھر تو ان کا سارا معاملہ ہی چکا دیا جاتا، سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے ماننا۔ جب چیزیں بالکل امپیریکل ہو جاتی ہیں، حسی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ موت کے وقت بھی انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے کسی صورت میں، تو اس وقت کا ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے احادیث میں بھی کہا گیا ہے نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک وہ موت کا گھنگرو جو ہے وہ گلے میں بجنا نہیں شروع ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اور فرعون کے بارے میں بھی ہے کہ ڈوبتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو اس سے یہی کہا گیا کہ آل آنا وقد عصیت قبل، کہ اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم جو ہے وہ تم نے نافرمانی کی تھی۔ تو کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، تو کہا کہ فرشتہ تو جب آئے گا تو وہ تمہارے لیے کوئی بشارت لے کر نہیں آئے گا، جب وہ آئے گا تو پھر عذاب کا فیصلہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم جو ہے فرشتے کو بھیجتے پیغمبر کے طور پر یا پیغمبر کے سپورٹر کے طور پہ، تو ہم اس کو کسی انسان یا کسی مرد ہی کی شکل بناتے، یعنی فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے، فرشتہ آتا تو کسی انسانی صورت میں ہوتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور پھر ہم ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں، یعنی ہم شبے میں ڈال دیتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جبراً ایسا کر دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ ہدایت کی راہیں کھلنے کے باوجود کفر پر اور تمرد پہ جو ہے وہ جمی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو کہا کہ پھر وہی اسی گھپلے میں پڑ جاتے، اسی شبہے میں پڑ جاتے کہ یہ تو پھر انسان ہے، اور جب انسان کے روپ میں آتا تو انسانی افعال بھی کرتا۔ تو جیسے پیغمبروں پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، تو کہا کہ پھر وہی معاملہ ہوتا تو اور اسی شبہے میں، اسی گھپلے میں پھر پڑ جاتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہے پیغمبر کتنے ہی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو بھی، ان کے دل کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ ان پہ جملے کستے ہیں، لوگ ان پہ جو ہے وہ باقاعدہ جسمانی طور پر بھی زد و کوب کرنے سے نہیں رکتے، اور پیغمبر کو ماننے والوں کو بھی طرح طرح سے تعذیب کی جاتی ہے، عذاب سے جو ہے وہ دوچار کیا جاتا ہے۔ تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو مخاطبین ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں، تو پھر کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا، ان پر کوئی آفت کیوں نہیں آ رہی، ان پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ تو ان سے یہی کہا گیا کہ اے نبی، آپ سے پہلے کتنے ہی رسول تھے جن کا استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ خاص طور پہ دنیا کا عذاب بھی تھا کہ بھئی یہ جو پیغمبر ہیں، ان کی دعوت جو ہے وہ بارآور ثابت نہیں ہوگی، یہ ثمر آور ثابت نہیں ہوگی، بس یہ آئیں گے اور دعوت دے کے چلے جائیں گے، جیسے ایک سائل کی درخواست ہوتی ہے، ایک آدمی ایک سوال کرتا ہے، کوئی نہیں سنتا تو آگے چلا جاتا ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک تو یہ مذاق کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کہا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ پھر اس بات کا مذاق کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے، نہیں، دنیا کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پھر اگر یہ پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے تو اسی دنیا میں بھی ان کو عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا، جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا وہ استہزاء کر رہے ہیں۔ تو اب ان آیات کا ذرا ترجمہ سن لیں۔ کل شکر، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اس کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے ایک میعاد مقرر کر دی، اور ایک اور متعین میعاد بھی اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ جانتا ہے تمہارے بھید بھی اور تمہارے کھلے ہوئے حالات بھی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو۔ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو نشانی بھی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ بس جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ بس عنقریب جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، جلد ہی ان کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اسی شبہے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ اور اے نبی، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.